زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان میں فرض ہوتی ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ جی صاحب نصاب ہونے سے ہے۔ اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ سال میں کوئی بھی دن آ سکتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ انسان صاحب نصاب ہو سکتا ہے۔ چار چیزیں ہیں، اکنامکس کے اندر بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ وٹ ٹو پروڈیوس، ہاؤ ٹو پروڈیوس، فار ہوم ٹو پروڈیوس، اور آن ہوم ٹو بی، آپ یہ کہہ لیں کہ جو ہے وہ اسپینڈ کیا لیجیے آسان الفاظ میں۔ تو یہاں پہ بھی ہم یہ اسی چار فارمولے کو لے لیتے ہیں کہ وٹ ٹو کیلکولیٹ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ زکوٰۃ سے متعلق مسائل جو ہیں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوں گے، اور یہ بات آپ حضرات کے ذہن میں ہے کہ زکوٰۃ جو ہے ایک مالی فریضہ ہے۔ عبادات کی تین قسمیں ہیں، ایک جانی عبادات ہیں، ایک مالی عبادات ہیں، اور تیسری جو ہے مالی اور جانی دونوں کا کمبینیشن ہے۔ جانی عبادات نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، مالی عبادات کے اندر زکوٰۃ ہوگی، اور جانی اور مالی عبادات کا جو کمبینیشن ہے یہ حج ہے۔ لہذا تینوں عبادات ہیں۔ یہ بات آپ حضرات کے ذہن میں رہے کہ یہ زکوٰۃ جو ہے اللہ نے مال میں جو فرض کی ہے اور عائد کی ہے، یہ مال ہمارا نہیں ہے، یہ مال کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ نے بطور امانت دیا ہے۔ سورہ حدید کے اندر آیت ہے آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، وانفقوا اور خرچ کرو مما جعلکم مستخلفین فیہ، جس مال پر تمہیں اللہ نے اپنا خلیفہ اور نائب بنایا۔ لہذا جب مال ہمارا نہیں تو اس میں بھی کیا ہوگی؟ کس کی چلے گی؟ اللہ کی چلے گی۔ اور اللہ جو مطالبہ کرتے ہیں وہ جائز ہی کا مطالبہ کرتے ہیں، انسان کی بساط اور اس کی استعداد سے باہر کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں۔ لہذا جو ہے وہ زکوٰۃ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ مال پہ فرض کی ہے۔ ایک بات آپ حضرات کے ذہن میں رہے بطور نوٹ کہ رمضان کا تعلق جو ہے وہ زکوٰۃ سے نہیں ہے۔ بہت سارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان میں فرض ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ جی صاحب نصاب ہونے سے ہے۔ اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ سال میں کوئی بھی دن آ سکتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ انسان صاحب نصاب ہو سکتا ہے۔ چار چیزیں ہیں، اکنامکس کے اندر بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ وٹ ٹو پروڈیوس، ہاؤ ٹو پروڈیوس، فار ہوم ٹو پروڈیوس، اور آن ہوم ٹو بی، آپ یہ کہہ لیں کہ جو ہے وہ اسپینڈ کیا لیجیے آسان الفاظ میں۔ تو یہاں پہ بھی ہم یہ اسی چار فارمولے کو لے لیتے ہیں کہ وٹ ٹو کیلکولیٹ، کیا چیزیں کیا ہوں گی زکوٰۃ کے اندر جو ہے وہ کیلکولیٹ ہوں گی، اور کون زکوٰۃ دینے والا ہوگا، کون زکوٰۃ لینے والا ہوگا۔ دوسری چیز کیا ہے کہ ہاؤ ٹو کیلکولیٹ، وہ کیلکولیٹ کیسے کرنی ہے، کون کون سے ایسٹس پہ کرنی ہے، زکاتبل ایسٹس کون کون سے ہوں گے، اور تیسری چیز اس کا مرحلہ جو ہوگا وہ خرچ کرنے کا، ڈسبرسمنٹ کہہ لیں اس کو، یا اس کو جو ہے وہ جو صرف کرنا ہے۔ تو آن ہوم ٹو بی اسپینڈ، کس پر جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ خرچ ہوگی، کس کو دی جائے گی۔ تو یہ موٹے موٹے تین سوالات اپنے ذہن میں رکھ لیں آپ کہ وٹ ٹو کیلکولیٹ، کیا کیا چیزیں اس میں جو ہے وہ آئیں گی، اور ہو آر دا زکوٰۃ پیئر، ہو آر دا زکوٰۃ ریسیور۔ تیسری چیز جو ہے وہ زکاتبل ایسٹس کیا کیا ہوں گے، اور چوتھی چیز جو ہے وہ کن لوگوں پر جو ہے وہ خرچ کی جائے گی۔ معاشرے کے اندر تین طبقات ہیں ہمارے یہاں، آسان سی بات ہے، ایک مالدار طبقہ ہے، ایک طبقہ جو ہے وہ فقراء اور مساکین کا ہے، اور ایک طبقہ جو ہے وہ سفید پوش حضرات کا ہے۔ گویا تین قسم کے افراد ہو گئے، ایک زکوٰۃ دینے والا ہو گیا، ایک زکوٰۃ لینے والا ہو گیا، اور ایک شخص وہ ہے جو نہ ہی زکوٰۃ دے گا اور نہ ہی زکوٰۃ لے گا۔ تو معاشرے میں یہ تین طبقات ہیں، ہمارے ذہن میں یہ بات رہے۔ صاحب نصاب ہونا
جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہوگی وہ کیسے ہوگی؟ تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ اکثر تجربہ یہ رہا کہ جن حضرات سے بھی پوچھا جائے کہ جی آپ کی زندگی میں نصاب کے مالک ہونے کا دن وہ کون سا ہے، تو اکثر حضرات کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جی وہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ دن آپ کی زندگی کا اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اگر یہ معلوم نہیں ہوا تو زکوٰۃ کی جو ادائیگی ہے وہ صحیح وقت پر نہیں ہو پائے گی، لہذا اس دن کا معلوم کرنا ضروری ہے۔ اور اس دن کا معلوم ہونا قمری اعتبار سے بھی ضروری ہے، کیونکہ زکوٰۃ جو واجب ہوتی ہے وہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہوتی ہے، شمسی سال کے اعتبار سے نہیں ہوتی۔ اور آپ حضرات کے علم میں یہ جو لونر ایئر ہے یہ ہر سال 10 دن کیا ہو جاتا ہے، شمسی سال سے جو ہے وہ کم ہوتا رہتا ہے۔ لہذا ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے آپ کی زندگی میں جو حضرات زکوٰۃ وقت پہ نہیں کر رہے کہ ایک سال کی زکوٰۃ ان کی ذمہ واجب ہو سکتی ہے۔ بہرحال تو صاحب نصاب ہونے کا دن جو آپ کی زندگی میں آیا ہے اس کو معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ میں کس دن جو ہے وہ صاحب نصاب ہوا۔ مستورات کے لیے عام طور پر یہ دن ان کی شادی کا دن ہوتا ہے، کیونکہ اسی دن ان کو زیور کا اور دوسری چیزوں کا مالک بنایا جاتا ہے۔ لیکن مرد حضرات کے لیے یہ دن جو ہے وہ ان کی زندگی میں کسی وقت بھی آ سکتا ہے، مثلا میراث سے مال مل گیا اور اس پر کوئی لائبلٹی نہیں ہے تو اس صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ جس دن آپ نے جاب شروع کی اور اس کے ٹھیک 1 مہینے بعد آپ کو سیلری ملی اور آپ کے ایکسپینڈیچرز نہیں ہیں تو ممکن ہے کہ آپ صاحب نصاب بن جائیں۔ تو اسی طریقے سے اور بھی دوسری ممکنہ صورتیں ہیں، لہذا اس دن کو معلوم کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ اگر معلوم نہیں ہو سکتا تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ جی میری زندگی میں وہ کون سا دن تھا جس دن جو میرے پاس مال آیا اور میرے اوپر کوئی لائبلٹیز یا واجبات یا میں دیندار نہیں تھا کسی کا، اور جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار جو ہے وہ میرے پاس موجود تھی، چاہے وہ انویسٹمنٹ کی صورت میں ہو، چاہے وہ کیش کی فارم میں ہو، چاہے وہ ریسیویبلز کی فارم میں ہو، کسی بھی فارم میں ہو۔ لہذا اس دن کا معلوم کرنا آپ کی زندگی میں بہت ضروری ہے، اور اگر معلوم نہیں ہے تو پھر اندازہ لگائیے کہ وہ کون سا دن آ رہا ہے۔ محض اس طور پہ کہ جناب یہ رمضان مبارک کے ایام کے اندر چونکہ ثواب بڑھ جاتا ہے لہذا ہم زکوٰۃ رمضان میں دے رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک طریقہ ضرور اپنایا جا سکتا ہے کہ آپ جس دن آپ صاحب نصاب ہوئے ہیں وہ دن آپ معلوم کرنے کے بعد اس کو اپنی ڈائری میں جہاں پر آپ دیگر چیزیں جو ہے وہ لکھتے ہیں وہاں پر وہ دن کیا کر لیں، آپ لکھ لیں اور اس دن حساب کر لیں، اور پھر پورے سال کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ کو آپ دے سکتے ہیں۔ اس میں رمضان کا مہینہ بھی آ سکتا ہے، ممکن ہے آپ پر زکوٰۃ جو فرض ہو رہی ہو یا جس دن آپ صاحب نصاب ہو رہے ہوں وہ شعبان کا مہینہ ہو، رجب کا مہینہ ہو۔ اب یہ سوچ اور یہ تھنکنگ اور یہ تھاٹ کہ جی رمضان میں دے دیں گے، رمضان میں کیلکولیشن کر لیں گے، ممکن ہے بہت سارا مال اس سے پہلے آپ کے پاس آیا اور وہ رمضان میں نہیں، تو جس وقت آپ کے نصاب کا دن تھا وہ دن آپ نے مس کر دیا اور کیلکولیشن نہیں کی۔ ادا کرنا الگ معاملہ ہے لیکن حساب کتاب لگانا کیا ہے، یہ الگ چیز ہے۔ تو حساب کتاب تو اسی دن لگائیں جس دن آپ صاحب نصاب ہوئے ہیں۔ ایک بات اور اس میں بڑی اہم ہے کہ حولان حول علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ 1 سال جو مال رہے گا آپ کے پاس اس مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا اس سے مراد ہر مال کے اوپر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ مثلا مثال کے طور پر جنوری میں میرے پاس 1 لاکھ روپے آئے، پھر فروری میں میرے پاس 1 لاکھ روپے آئے، مارچ میں 1 لاکھ روپے آئے، اب میں رمضان میں زکوٰۃ دے رہا ہوں تو جنوری کے مال پر 1 سال ہو گیا اس پہ دے رہا ہوں مثال کے طور پر، فروری میں تو یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ لہذا پہلے سال میں آپ نے کرنا یہ کہ جی وہ دن نوٹ کر لینا ہے کہ جس دن میں صاحب نصاب ہو گیا اور میرے پاس جو ہے وہ مال آ گیا،
اور مجھ پر کوئی لائبلٹی، کوئی ایکسپینڈیچرز، کوئی میرے جو کرنٹ ایکسپینڈیچرز بھی نہیں ہے، اور یہ میری سیونگ ہے. یہ بات آپ کے ذہن میں رہے. زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ کس پر ہوتی ہے؟ سیونگز پر ہوتی ہے. اپنے کرنٹ ایکسپینڈیچرز مائنس کریں گے، اس کے بعد جو بچے گا. ایک شخص کی تنخواہ مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے ہے، اور اس کے اخراجات بھی 5 لاکھ روپے عین ممکن ہے. تو اب جو ہے وہ اس کی زندگی میں ممکن ہے کہ جی زکات صاحب نصاب ہونے کے دن نہ ہے، کیونکہ اس کے کرنٹ ایکسپینڈیچر میں اس کا مال کیا ہو رہا ہے؟ سیونگ ہے ہی نہیں اس کے پاس. ایسا بالکل ممکن ہے، کسی کے 10 لاکھ ہو، کسی کے 15 لاکھ ہو سکتا ہے بالکل. لہذا سیونگ کے اوپر زکات، یہ بات ذہن میں رہے. تو وہ دن آپ ضرور اپنی زندگی کا اس کا تعین کریں، اس کا اندازہ لگائیں، تخمینہ لگائیں کہ جی میری زندگی میں وہ دن کون سا تھا، اور پھر اس کے حساب سے. اللہ کا شکر اب تو گوگل پہ آپ کے پاس ایسی ایپس اویلیبل ہیں کہ اب پیچھے 10 سال 20 سال 50 سال تک کی آپ کو ڈیٹس مل سکتی ہیں اسلامی اعتبار سے. تو اس کے اندر آپ اپنی ڈیٹ نکال لیں، وہ آپ کو شمسی اعتبار سے بھی نکال کر دے دیں گے آرام سے. تو وہ دن معلوم کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اس دن پر آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کے پاس کیا ایسٹس ہیں اور کیا ایسٹس نہیں ہیں. تو پہلی بات کہ زکاتبل ایسٹس، کن ایسٹس کے اوپر جو ہے وہ زکات ہوگی. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یاد رکھیے گا، 4 ہمارے پاس اسٹینڈرڈز ہیں. 4 چیزیں ہیں جو اسٹینڈرڈز کہہ لیں اس کو، یا ایسٹس کہہ لیں اس کو آپ، جو زکاتبل ایسٹس کے اندر جو چیزیں آتی ہیں عموماً وہ 4 ہیں. پہلے نمبر پر سونا ہے، دوسرے نمبر پر چاندی ہے، تیسرے نمبر پر آپ کے پاس جو ہے وہ کیش ہے جس کو آپ نقدی کہہ لیں، اور کیش کی ڈفرینٹ فارم ہو سکتی ہیں، اور چوتھے نمبر پر جو ہے وہ مال تجارت ہے. یہ 4 نصاب ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ یہ 4 زکاتبل ایسٹس ہیں. ان سب کے اوپر الگ الگ فارمولا جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے، یا آپ دوسرے الفاظ میں کہہ لیں تو 2 فارمولے اپلائی ہوتے ہیں. کسی شخص کے پاس صرف اور صرف جو ہے وہ سونا ہے، سونا اس کے پاس آ گیا، یا خاتون کے پاس صرف سونا موجود ہے، اور ازیوم کر لیں آج کل کے سیناریو کے اندر یہ ریئر کیسز میں جاتا ہے کہ اس کے پاس نہ ہی کیش ہے، نہ ہی اس کے پاس جو ہے وہ چاندی ہے، اور نہ ہی مال تجارت ہے. ایسے شخص کے اوپر جو زکات ہوگی وہ سونے کے اوپر جو زکات ہوگی وہ کتنے پر ہوگی؟ 7.5 تولہ. آسان سی بات. اگر 7.5 تولہ سونا نہیں ہے تو زکات اس شخص کے اوپر، اس خاتون کے اوپر نہیں ہے. دوسرا معیار چاندی ہے. کسی شخص کے پاس نہ ہی مال تجارت ہے، نہ ہی اس کے پاس کیش ہے، نہ ہی اس کے پاس سونا ہے، صرف اور صرف چاندی ہے. تو وہ صاحب نصاب کب ہوگا؟ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار. 1 تولہ آپ حضرات کے ذہن میں رہے 11.67 گرام کا ہوتا ہے. 11.67 گرام کا جو ہے وہ 1 تولہ ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے تقریباً 85 یا 82 گرام جو بنتا ہے وہ سونے کی مقدار بنے گی، اور اسی طرح پھر اس کو ملٹیپلائی کر لیں گے آپ تو چاندی کی گرام میں بھی ویلیو آپ کے پاس آ جائے گی. آج کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آج کی جو ویلیو تقریباً جو بن رہی ہے وہ 98,000 روپیز بن رہی ہے تقریباً، کیونکہ آج کل بہت زیادہ سونے اور چاندی کی ویلیو کے اندر ویریشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پر گرام یا پر تولہ کیا چل رہا ہے. اس کو آپ ملٹیپلائی بائی 52.5 کر لیں گے تو آپ کے پاس سمپل سا جو گرام جو ہے وہ آ جائے گا. تو 52.5 تولہ کی جو ویلیو بنے گی وہ آپ جو ہے وہ ان ٹرم آف روپیز اتنی مقدار تقریباً سمجھ لیں کہ آج کے اعتبار سے تقریباً اراؤنڈ 1 لاکھ روپے جو بنتا ہے وہ صاحب نصاب، یا جو ہے وہ اگر کوئی شخص مالک ہے تو وہ صاحب نصاب کنسیڈر ہوگا. تیسرا جو شخص ہے، یا تیسرا جو سٹینڈرڈ ہے، معیار کہہ لیں آپ، وہ نقدی کا ہے. ایسا شخص جس کے پاس کچھ سونا ہے، سونے کی چھوٹی سی اماؤنٹ کہہ لیں آپ، چاندی ہے کچھ، اور کچھ کیش ہے یا صرف کیش ہے. تینوں صورتوں میں ان کو ضم کیا جائے گا، ملایا جائے گا، اور ایگریگیٹ بیسس پر دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر ویلیو بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے. یعنی پیسے کی شکل میں تقریباً 1 لاکھ روپے کا اماؤنٹ اس کے پاس بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے. 2 گرام 3 گرام سونا، بالیاں ہیں، ناک کی لونگ ہے، دوسری اور چیزیں ہیں.
یہ ہو گئی کچھ چاندی کے زیورات، برتن، کچھ بھی کہہ لیں آپ، اور کچھ کیا ہے کیش ہے، 500، 1000، 2000، 3000، ان تینوں چیزوں کو ملا کر اگر اماؤنٹ 1,00,000 روپے تک یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار تک پہنچ رہی ہے تو یہ شخص بھی کیا ہو گیا، صاحب نصاب ہو گیا. تو پتہ یہ چلا کہ کیش کا اپنا کوئی نصاب نہیں ہے بلکہ 52.5 تولہ چاندی ہی کا نصاب ہے. چوتھی چیز مال تجارت، ہر وہ چیز، ہر وہ ایسٹ جو خریدنے کی نیت سے لیا گیا، بیچنے کی نیت سے لیا گیا کہ جی میں اس کو بیچوں گا، کوئی بھی چیز ہو، جب لے رہے تھے تب تک یہ نیت باقی ہے کہ میں اس کو بیچنے کی نیت سے لے رہا ہوں، چاہے اپنے بچوں کے لیے بیچوں، چاہے اس کو شادی کے لیے بیچوں یا کسی اور پرپز کے لیے بیچوں، لیکن میں بیچوں گا. یہ کیا بن گیا، مال تجارت بن گیا. اس کی اماؤنٹ بھی تقریباً 52.5 تولہ چاندی کی مقدار ہی بنتی ہے. اگر یہ 4 فارمز آپ کے پاس اویلیبل ہیں، سونا، چاندی، کیش یا مال تجارت، تو ان صورتوں میں آپ تلاش کیجئے کہ 52.5 تولے کی مقدار کو آپ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں، اور پہنچنے کے بعد دیکھیں کہ لائبلٹیز مائنس کرنے کے بعد یہ ویلیو آپ کے پاس جو آ رہی ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار میں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. تو اس صورت میں اگر بچ رہا ہے اور 52.5 تولہ چاندی کی مقدار یعنی تقریباً 98,000 یا 1,00,000 روپے بن رہا ہے تو آپ صاحب نصاب ہو گئے. یہ دن آپ کی زندگی میں جب پہلی مرتبہ آئے گا تو اس وقت آپ نے زکوٰۃ دینی نہیں بلکہ کیا کر لینا، آپ نے نوٹ کر لینا اپنے پاس. یہ دن آپ کی زندگی کا بہت اہم دن ہے، وصیت کے اعتبار سے، دوسری چیزوں کے اعتبار سے. اس کو آپ نوٹ کر لیں گے اور ٹھیک 1 سال کے بعد آپ دیکھیں گے اسی دن کیا میرے پاس ایسٹس ان ٹرمز آف کیش، زکوٰۃ اور جو ہے وہ سونا، چاندی، مال تجارت کیا موجود ہے. یہ مطلب ہے سال کے گزرنے کا مال پر، کہ جی مال پر گزرنا شرط ہے. بیچ میں کیا اس سال میں آیا گیا، شریعت اس سے آپ کے بارے میں نہیں پوچھے گی. اس دن جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ جی میرے پاس کیا انوینٹری اور کیا ایسٹس اور کیا چیزیں میرے پاس کیا ہیں موجود ہیں. تو وہ دن ٹھیک 1 سال کے بعد جو پہلی مرتبہ آئے گا، 1 سال کے بعد وہ دن جو ہے اس دن آپ کیلکولیشن ضرور کر لیں، بھلے سے آپ بعد میں کیا کرتے رہیں. اب ہاؤ ٹو کیلکولیٹ کے اندر بہت آسان سی بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. 4 چیزیں ہیں، یعنی آپ سمپل سا جو اکاؤنٹنگ کا فارمولا ہے کہ ایسٹ مائنس لائبلٹی از اکولس ٹو اکویٹی، کہ آپ کے پاس اثاثہ جات کیا ہیں اور آپ پر واجبات، ادائیگیاں جو آپ نے کرنی ہیں وہ کیا ہیں. تو آپ اگر اپنے جو ہے وہ ایسٹس میں سے، اثاثہ جات میں سے ادائیگیوں کو نکال دیں گے، واجبات کو نکال دیں گے، تو جو چیز بچ گئی وہ کیا ہو گیا، وہ آپ کی اکویٹی ہے، وہ آپ کی سیونگ ہے، اس پر آپ نے کیا کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے. اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں آئیں گی، میں جس طرح میں نے عرض کیا، آپ کیا کریں گے، سب سے پہلے دیکھیں گے. اچھا ایک بات آپ کے ذہن میں یہ بھی رہے کہ بیلنس شیٹ بنا لیں. آسان سی بات، اصول اپنی زندگی میں کیا دینا ہے اور کیا لینا ہے. وصیت کو اپڈیٹ کیا کریں. وصیت ایک مستقل موضوع ہے، آپ کی زندگی میں وصیت نامہ ہر وقت تیار ہونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان پر 2 راتیں ایسے نہ گزریں کہ اس کا وصیت نامہ کیا ہو، اپڈیٹ نہ ہو. کیا ہم نے لینا ہے، کیا آپ نے دینا ہے. انسان کی زندگی موت کا پتہ نہیں ہے تو اس کو اپڈیٹ کرتے رہا کریں، تاکہ لین دین جب اپڈیٹ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ہمارے بعد والے جو ہوں گے، ہمارے جو برسا ہوں گے، وہ کیا کر سکیں گے. آج جو معاشرے میں اکثر ملنا جلنا ہوتا ہے لوگوں سے، لوگ مسائل پوچھتے رہتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے چیزیں ریٹن فارم میں ہوتی نہیں. اس کے بعد جو برسا ہوتے ہیں وہ بہت تکلیف کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل دیانتداری کا زمانہ ہے نہیں. کوئی شخص آگے کہے ورثہ سے کہ جی مجھے اتنا مال آپ کے والد نے دینا ہے، وہ کیسے اس بات کو تسلیم کرے گا، اس کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. لہذا کیا کریں، اس کو اپڈیٹ کیا کریں. تو بیلنس شیٹ سب اپڈیٹ ہوگا، تو اپنی بیلنس شیٹ بنائیں آپ، جس کے اندر ڈیبٹ کریڈٹ ہوتا رہے بار بار کہ کیا دینا ہے اور کیا لینا ہے. تو آسان سی بات، آسان سا فارمولا آپ کے پاس. سب سے پہلی چیز زکاتبل ایسٹس میں جو پلس ہوگی وہ سونا اور چاندی ہوگی.
اب آپ اپنے لیے الگ بنا لیجئے اور بیگم صاحبہ کا الگ بنا لیجئے. بچوں کے پاس اس طرح کی چیزیں اویلیبل ہیں تو ان کے لیے الگ بنا لیجئے. پہلی چیز کیا ہو گئی؟ سونا اور چاندی آپ کے پاس پہلی چیز ہو گئی. دوسری چیز آپ کے پاس جو ہے بیلنس شیٹ کے اندر آپ رکھ لیں آپ کے پاس جو کیش اویلیبل ہے, کیش ان ہینڈ ہے آپ کے پاس, کیش ان جو ہے وہ آپ کا بینک ہے, جو آپ کے بینک بیلنسز ہیں, یا اسی طرح جو ہے وہ آپ کے پاس ٹرم سرٹیفکیٹس ہیں آپ کے پاس, اسی طرح آپ کے پاس سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں آپ کے پاس, ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں آپ کے پاس, یا اس طرح ٹریولرس چیک ہیں آپ کے پاس. اس طرح کی جو بھی فارم آپ کے پاس موجود ہے جو تو یہ کیش ایکویلنٹ کہلاتی ہے یا ان لیکوڈ ایسٹس کی فارم میں کہلاتی ہے, اس کو آپ کیا کر لیں گے؟ رکھ لیں گے. دو باتیں ہو گئی, سونا چاندی ہو گیا, دوسرا کیش اور ایکویلنٹ. تیسری چیز آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے ریسیویبلز ہیں جو آپ نے کیا کرنے ہیں؟ لوگوں سے لینے ہیں. کاروبار کے اندر جو ہے وہ آپ نے چیزیں بیچی ہیں اور وہ چیزیں آپ نے کیا کرنی ہے؟ لینی ہے. قرضہ دیا ہوا کسی کو, یہ بھی آپ کا ریسیویبل. اس طرح کی جتنی بھی جو چیزیں ہوں گی وہ آپ کیا کر لیں گے؟ اس کو آپ پلس کر لیں گے. البتہ جو بیڈ ڈیٹس ہیں آپ کے, جس کے بارے میں طے آپ نے کر لیا ہے کہ یار یہاں سے ملنے کی اب امید نہیں, اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں. البتہ اگر وہ آ گئے تو پھر پچھلے سالوں کی زکوٰۃ آپ کو جو ہے وہ دینی ہوگی. یہ تین چیز ہو گئی. اور چوتھی چیز آپ کی ہو گئی انویسٹمنٹس. کاروبار آپ کا چل رہا ہے, کاروبار میں سے کچھ پیسہ نکال کر آپ نے کیا کیا؟ شیئرز میں انویسٹمنٹس کر دیا آپ نے, یا اسی طرح کہیں اور آپ نے دوسرے کاروبار میں انویسٹمنٹ کر دیا آپ نے کر دی, تو وہ آپ کیا کریں گے؟ وہ بھی آپ پلس کر لیں گے. تو چار چیزیں ہو گئی, سونا چاندی, کیش ہو گیا آپ کے پاس, ریسیویبلز آپ کے ہو گئے, اور چوتھی چیز کیا ہو گئی؟ انویسٹمنٹس ہو گئی. یہ چاروں چیزیں زکاتبل ایسٹس کے اندر آ رہی ہیں. یہ زکاتبل ایسٹس ہیں آپ کے, اور یہی آپ کے ایسٹس بن گئے. آسان سا فارمولا ہے, بالکل سمپل سا. مائنس کیا چیز کرنی ہے آپ نے؟ واجبات کو. آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے, آپ نے جو ہے وہ شارٹ ٹرم لونز لیے ہوئے, وہ آپ مائنس کریں گے اس میں سے. اسی طریقے سے آپ نے جو ہے وہ لانگ ٹرم لونز لیے ہوئے, بینک سے لون لیا ہوا ہے, تو لانگ ٹرم لون کے اندر کی بات یاد رکھیے گا, کسی بھی پرپز کے لیے ہو, کنزمپشن پرپز کے لیے ہو یا آپ کے پروڈکشن پرپز کے لیے ہو, اگر وہ لانگ ٹرم کی کیٹیگری میں جو ہے فال کر رہا ہے, تو اس صورت میں اس سال جو آپ کی ادائیگی ہے, یعنی اس سال میں آپ کے اوپر کتنی لائبلٹی بن رہی ہے, بینک کو جو دینا ہے آپ نے, کسی کو بھی دینا ہے آپ نے, تو وہ آپ پوری اس سال کی جو ہے وہ کیا کریں گے؟ وہ آپ مائنس کریں گے. اس کو آپ مائنس کریں گے, پورے اماؤنٹ کو مائنس نہیں کریں گے. ورنہ تو ظاہر سی بات ہے 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ, تو اس طرح پھر کوئی بھی زکات دینے والا نہیں ہو. تو یہ سمپل سا فارمولا آپ کے ذہن میں رہے کہ زکاتبل ایسٹس میں سے لائبلٹیز جو آپ نے مائنس کرنی ہے وہ لانگ ٹرم کی نہیں ہوں گی, بلکہ کس کی ہوں گی؟ شارٹ ٹرم کی ہوں گی. لانگ ٹرم کے اندر صرف 1 سال کا اماؤنٹ جو ہے وہ آپ مائنس کر لیں گے. تو اس صورت کے اندر یہ آپ کا جو ہے سمپل سا کہ ہاؤ ٹو کیلکولیٹ, کیسے کرنی ہے, فارمولا آپ کے سامنے آ گیا ہے. اچھا, یہی طریقہ کار جو وہ کمپنی کے لیے بھی ہے. اگر کسی نے کمپنی کی زکات دینی ہے, کمپنیز کے ڈفرینٹ فارمز ہیں, اصل میں ہم اس پر ابھی ڈسکشن نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت لمبا ایک میتھڈ ہو جائے گا. اگر کوئی کاروبار کی زکات دینا چاہ رہا ہے اور کمپنی کی زکات ہے, تو وہ اپنی انوینٹری اور اسٹاک کو کیا کرے گا؟ اس میں کیلکولیٹ کرے گا. جو بھی اس کے پاس چیزیں را مٹیریل اویلیبل ہے پرائمری فارم میں, سیکنڈری فارم میں, یا فائنل گڈس کی فارم میں, وہ ساری چیزیں کیا کرے گا؟ پیکیجنگ مٹیریلز ہیں یا اس طرح جو بھی اس کے پاس جو چیزیں ہیں جو کہ را مٹیریل کا پارٹ بنیں گے آگے جا کر, البتہ مشینری کو آپ مائنس کریں گے, وہ الگ ہوگی. اور اس کے اندر بھی آپ کے پاس باقی 3 چیزیں جو ہیں وہ وہی ہیں. کیش ہے آپ کے پاس ریسیویبلز ہیں, اور آپ کی جو ہے وہ انویسٹمنٹس ہیں. البتہ جو چیزیں ایسی پڑی ہوئی ہیں جو کہ آپ یہ کہہ لیں کہ بیڈ ڈیٹس کی فارم میں ہو یا اسی طرح بیڈ اسٹاکس کی فارم میں ہو, تو جو بکنے کے قابل نہیں ہے, تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ مال تجارت کے اندر نہیں آئیں گی, اور اس پر پھر جو ہے زکاتبل ایسٹس کا فارمولا اس پر اپلائی نہیں ہوگا. تو یہ تو متعلق ہو گیا آپ کی کس سے متعلق؟ کمپنی سے متعلق ہو یا کس سے متعلق ہو. اچھا, یہ تو آپ کے سامنے بات آ گئی کس کی؟ وٹ ٹو کیلکولیٹ کی. اور اچھا, تیسری چیز جو اس کے اندر آئے گی ہمارے پاس, میں تھوڑا سا اس کو شارٹ لے لوں تاکہ آپ کے سوالات ہم زیادہ سے زیادہ لے لیں, تاکہ وہ پھر ہم اس کو اچھے طریقے سے اور کیا کر لیں گے, اس کو ہم دیکھ لیں گے وہاں پر, تو وہ آپ کو یاد بھی رہے گا انشاءاللہ تعالی. تیسری چیز جو ہے وہ جو
on whom to be spent, زکوٰۃ کے مصارف، تو وہ قرآن کریم نے بیان کر دی ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. 8 مصارف زکوٰۃ ہیں. ان 8 میں سے آپ جو ہے وہ 7 کو زکوٰۃ مؤلفۃ قلوب کا معاملہ اب تھوڑا سا وہ ہے، تو 7 فقراء نمبر 1 پر، مساکین 2، زکوٰۃ کلیکٹرز جو ہیں جو زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں 3، اور نمبر 4 پر مسافر ہو گیا، نمبر 5 جو ہے وہ جو اللہ کے راستے میں جو لوگ نکلے ہوئے وہ ہو گئے، اور اس کے علاوہ غارمین جو لوگ کیا ہیں، مقروض ہیں، قرض کے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ان کو وفی سبیل اللہ اور وابن السبیل، اور جو مسافر حضرات ہیں. تو یہ 7 کیٹیگریز ہیں جن کو آپ دے سکتے ہیں، جن کو مستحقین زکوٰۃ کہا جاتا ہے. اب یہ مستحقین زکوٰۃ کی چھان بین کرنا یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے. یہ بات آپ حضرات کے ذہن میں رہے کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے 3 طبقات بیان کیے ہیں. ایک تو وہ شخص ہے جو کہ صاحب نصاب ہو گیا، یعنی مالدار ہو گیا. ایک وہ شخص ہے جو زکوٰۃ لینے والا ہوگا، جو مستحقین زکوٰۃ کی کیٹیگری میں فال کر رہا ہوگا. تو اس کو یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ اس کی تحقیق کرنا اس اعتبار سے ضروری ہے کہ کوئی ایسی چیز اس کے پاس نہ ہو جو زکوٰۃ سے مانع ہو، اس کو روک رہی ہو. یعنی کہیں وہ سفید پوش افراد میں فال تو نہیں کر رہا، اس کا سٹینڈرڈ الگ ہے، اس کا معیار کیا ہے وہ الگ ہے. مثلا ایک شخص ہے جس کے پاس 2 موبائل ہے، مثال کے طور پر ایک موبائل اس کے استعمال میں آتا ہے اور دوسرا موبائل اس کے پاس ایکسٹرا پڑا ہوا ہے. 2 اس کے پاس موٹر سائیکل ہیں، اور اسی طریقے سے گھر میں دیگر اشیاء اس کے پاس ایسی ہیں جو کہ قابل استعمال غیر ضروری اشیاء ہیں، ٹی وی ہے، اس طرح کی اور چیزیں. ان سب کو ملا کر اگر ویلیو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار یعنی 1 لاکھ روپے کے آس پاس بن رہی ہے، تو یہ 1 لاکھ روپے اس کو زکوٰۃ لینے سے کیا کرے گا، روکے گا. بات جو ہے وہ امید آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ میں بات کر رہا ہوں کس کی، سفید پوش حضرات کی، جو کہ زکوٰۃ نہ ہی دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس مال نہیں ہوتا. مال آ رہا ہوتا ہے اور کیا ہو رہا ہے، سال سے پہلے جا رہا ہوتا ہے. دوسری بات، زکوٰۃ دیں گے کیوں نہیں، زکوٰۃ اور لیں گے کیوں نہیں، کیونکہ وہ جو ان کے پاس کیا ہے، ایکسٹرا چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، موبائل کی شیپ میں یا موٹر سائیکل کی شیپ میں، یا گھر میں اور ایکسٹرا ایسی چیزیں پڑی ہوئی جو استعمال میں نہیں آ رہی ہیں. 2 گاڑیاں، ایک استعمال میں آتی ہے اور ایک کیا ہے، ایسی رکھی ہوئی ہے، استعمال میں نہیں ہے مثلا. تو اس صورت میں اس کو بھی ملایا جائے گا اگر استعمال میں نہیں آ رہی. تو پھر جو ہے وہ اگر ایسی صورت بن گئی تو پھر اس صورت میں یہ مستحقین زکوٰۃ کی کیٹیگری میں فال نہیں کریں گے. تو لہذا اس کی تحقیق کر لینا ضروری ہے. بعض اوقات جو ہے وہ گھروں میں ٹی وی ہوتا ہے، ٹی وی ظاہر سی بات ہے ضرورت کی چیز نہیں ہے، تو وہ کیا ہوگا جناب، اس کی جو قیمت فروخت ہے اس کی ویلیو کنسیڈریبل ہوگی. یا مستورات کے پاس لوگوں ماسی کو دوسری کو دے رہے ہوتے ہیں، وہ جو ہے ان کے پاس کچھ لونگ ہے، اس طرح بالیاں ہیں. اب تو آپ کو پتا ہے تولہ ہی تقریباً 2,03,000 روپے کا ہو گیا. 4-5 گرام بھی کسی کے پاس اگر نکل گیا، اس کی والدہ نے اس کو دیا ہوا یا اس طرح جو صورتحال ہے، تو اس صورت میں وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے. تو لہذا اس کی تحقیق اور اس کی چھان بین کرنا جو ہے وہ کیا ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. تو اس کو اچھی طرح کیا کر لیا جائے، اس کی چھان بین جو ہے وہ کر لینا ضروری ہے. صحیح مصرف تک پہنچانا بہت اہم، کیونکہ عبادت ہے. لوگ اس میں تھوڑا سا کیا کرتے ہیں، دیکھیں یاد رکھیے گا یہ عبادت ہے، اپنے ذمے سے اتارنا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، اچھی طریقے سے ایک مرتبہ آپ چھان بین کر لیں اور پھر اس کے بعد کیا کریں، آپ اس کے ساتھ معاملہ کرتے رہیں. تو امید ہے کہ جو ہے وہ مسائل پیش جو ہے وہ نہیں آئیں گے. تو بات ہو گئی آپ کے سامنے، یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم نے جو آپ کے سامنے صاحب نصاب کی بات کی، صاحب نصاب جو شخص ہوگا وہ کون ہوگا، مسلمان ہوگا، عاقل ہوگا، بالغ ہوگا. عاقل کا مطلب مجنون پر زکوٰۃ
نہیں ہے. پاگل پر زکات نہیں ہے. بالغ پر ہوگی, نابالغ پر نہیں ہے. صحیح جی. تو پتہ یہ چلا اس سے کہ اگر کسی بچے کو, کہ بچی یا بچے کے پاس سونا موجود ہے یا کیش, اس کا ایک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے آپ کے پاس, تو اس صورت میں کیا کریں گے آپ؟ اس پر زکات نابالغ ہے, لہذا زکات اس پر نہیں ہوگی. مصارف کی بات بھی آپ حضرات کے سامنے ہو گئی. یہ بات آپ کے ذہن میں رہے, ضروریات زندگی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, انسان پریشان ہوتا ہے کہ جی میرا ایک گھر ہے اور ایک گھر جو ہے میں نے رکھا ہوا ہے جس کا کرایہ آ رہا ہوتا ہے, تو وہ میرے استعمال میں تو نہیں ہے, تو کیا اس پر زکات ہوگی؟ نہیں. کہ بس ذہن میں رہے کہ اگر بیچنے کی نیت سے نہیں لیا ہے مکان, تو اس پر کیا ہے, اس پہ جو ہے وہ زکات نہیں ہے. ضروریات زندگی کے اندر ہر انسان, بڑی یہ ضروریات زندگی سے جو متعلق مسئلہ ہے, یہ اس طور پر اہم ہے. ہر شخص کی ضروریات کیا ہیں؟ وہ ٹائم ٹو ٹائم, پلیس ٹو پلیس, اور جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں جناب, پرسن ٹو پرسن ویری کر رہی ہوتی ہیں. ممکن ہے میرے جو ہے وہ میری ضرورت میں اے سی آتا ہو, آپ کی ضرورت میں نہ آتا ہو. میری ضرورت میں 2 گاڑیاں, 3 گاڑیاں, 4 گاڑیاں ہوں, آپ کی ضرورت میں نہ ہو. تو ضروریات زندگی یعنی یہ آپ کے پاس جو چیزیں ہیں, لینڈ ہے, ہاؤس ہے, پلاٹ ہے, سیری, سواری ہے, کپڑے ہیں, گھریلو سامان, فرنیچر, فیکٹری, دکان, اور اسی طریقے سے جو آپ کی مشینری ہے, آلات ہیں, پرزے ہیں, تو ان سب چیزوں پر کیا ہے, زکات نہیں ہے. امید ہے بات واضح ہوگی. صحیح ہے نا جی. تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہے. یہ بات یاد رکھیے گا, مستحقین زکات جن کو آپ زکات دیں گے وہ اصول اور فروع نہیں ہونا چاہیے. اصول اور فروع یہ ورڈ عربی کا ہے. اصول سے مراد اوپر اور فروع سے مراد نیچے. سمجھ گئے ہوں گے آپ. اوپر کون؟ والدین ہو گئے, دادا دادی, نانا نانی, اینڈ سو آن. نیچے آ جائیں آپ کی جو اولاد ہے, اس کو بھی آپ زکات, صحیح دی, اس طریقے سے بیوی ہے, اس کو آپ زکات نہیں دیتے. دائیں اور بائیں زکات دے سکتے ہیں. سمپل سا فارمولا ہے. دائیں بائیں سمجھ رہے ہوں گے آپ. بہن بھائیوں کو آپ زکات دے سکتے ہیں, اس میں کوئی ایشو والی بات نہیں ہے. ایک شخص مالدار ہے اور اس کی نابالغ اولاد ہے, اس کو بھی نہیں دیں گے. اسی طریقے سے مستحقین زکات کے اندر جو سید فیملیز ہیں, جو ہاشمی کہلاتے ہیں, عقیل ہیں, علی ہیں, عباس, حضرت جعفر, ان کی جو اولاد ہیں, ان کو بھی آپ زکات نہیں دیں گے. تو یہ موٹی موٹی باتیں آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ میں نے رکھ دی ہیں, اور ٹائم تقریباً جو ہے وہ آدھے گھنٹے سے اوپر گزر چکا ہے. کرنسی جس طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے, وہ کسی بھی فارم میں ہو, آپ کی اپنی ہے تو اس کی ہر فارم کے اوپر زکات ہوگی. ایک شخص ہے, مال بہت آ رہا ہے لیکن اس کا اپنا نہیں, امانتیں ہیں اس کے پاس دوسروں کی, تو ظاہر سی بات ہے اس پر کیا ہوگی, اس پر وہ اس کا اپنا مال نہیں ہے تو اس پہ بھی نہیں ہوگی زکات. سرٹیفکیٹس کی بات میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں. شیئرز ہیں آپ کے پاس, اگر مختلف قسم کے ڈیویڈنڈ کی نیت سے لیے ہوں آپ نے, یا انویسٹمنٹس کی نیت سے آپ نے لیے ہوں, تو اس پر بھی جو ہے وہ زکات ہوگی. یہ موٹی موٹی باتیں حضرات کے سامنے آ گئی. صرف سونا ہو تو 87.479 یعنی 87.5 گرام تقریباً بنتا ہے, تو اس پر جو ہے یہ 7.5 تولہ سونا بنتا ہے. اور چاندی ہو تو تقریباً 613 گرام بنتی ہے. تو یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے. باقی جو ہے وہ چیزیں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی گئی ہیں. زکات بہت اہم ہے, یہ آپ کے سامنے موٹی موٹی باتیں رکھ دی گئی ہیں. باقی آپ کے سوالات اگر آپ کر لیں گے اس کی جواب دینے کی کوشش کریں گے, اور اگر کوئی لمبا مسئلہ ہوگا تو آپ جو ہے وہ مفتیان حضرات سے جو ہے وہ معلومات کر کے اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سوالات لے لیتے ہیں سر. جی رینٹ اگر آپ کے پاس سیونگ کی فارم میں ہے اور خرچہ نہیں ہو رہا تو یہ سیونگ میں چلے جائے گا, تو اس میں زکات جس دن آپ دے رہے ہیں اس دن جو ہے وہ رینٹ کی رقم اگر موجود ہے تو وہ پھر جو ہے اس کے اندر آپ کیا کر لیں گے, اس کو اکاؤنٹ فارورڈ کر لیں گے, اس کو آپ ایڈ کر لیں گے. جی فلیٹ بک کرایا آپ نے, تو جو ہے وہ فلیٹ کی جو ویلیو ہے ابھی قیمت فروخت, تو وہ آپ کی سمجھ لیں کہ بن گیا ہے. اور اگر نہیں بنا ہے تو جتنا اماؤنٹ آپ نے جو دیا ہے اس کے اندر, اور آپ کی نیت کو دیکھا جائے گا آپ نے فلیٹ کس نیت سے بک کرا ہے,
اگر وہ بیچنے کی نیت سے تو پھر یہ انویسٹمنٹ میں کاؤنٹ ہو جائے گا، اور اگر بیچنے کی نیت نہیں ہے، آپ کی نیت ہے کہ میں بعد میں فیصلہ کروں گا، ابھی تک آپ شش پنچ کے اندر مبتلا ہیں، تو اس میں کوئی زکات نہیں. اور اگر آپ نے طے کیا کہ نہیں اس کو بیچنا ہے، تو جتنا اماؤنٹ آپ نے پے کر دیا ہے تو وہ جو ہے اس پر کیا کریں گے آپ، وہ آپ کی انویسٹمنٹ آپ سمجھ لیں کنسیڈر ہوگی، اور اتنا اماؤنٹ آپ کیا کر لیں گے زکاتبل ایسٹس کے اندر اس کو ایڈ کر لیں گے آپ. جی دوبارہ سوال کیجیے گا. آج کے دن دینی ہے. جی 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 اس کا آسان طریقہ یہ گولڈ کا، ظاہر سی بات آپ اس کو بار بار لے کے نہیں جا سکتے کسی بھی سونار کے پاس. آپ ایک مرتبہ اپنے سارے گولڈ کو کیا کروا لیں، وزن کروا لیں، اور اس کو اپنے پاس کیا کر لیں، نوٹ کر لیں. جس دن آپ کو زکات دینی ہے، جو دن آپ کی زندگی کا ہے، صاحب نصاب ہونے کا ہے، اس دن آپ چلے جائیں سونار کے پاس، اس کو فون کر لیں کہ جی اتنا میرے پاس سونا زیورات کی فارم میں کتنے کے لیں گے آپ. یاد رکھیے گا زکات جو ہوگی، اگر آپ کے پاس کوئی انوینٹری، کوئی اسٹاک یا سونا یا چاندی کی فارم، زیورات کی فارم میں اویلیبل ہے، تو اس کی قیمتیں کس پر ہے، فروخت پر ہے. تو جو وہ ویلیو آپ کو بتائے گا اتنے اماؤنٹ کو آپ کیا کر لیں، کنسیڈر کر لیں. کیونکہ اس میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ زیورات کے اندر جو ہے وہ میکنگ چارجز کو مائنس کرے گا، اور کیا کہتے ہیں اسے ویسٹیج مائنس کرے گا. جو ویلیو وہ دے گا اس کے حساب سے دیکھ لیں گے آپ. جی صحیح ہے. ٹھیک ہے. جی زکات کو الگ رکھا جائے. اکاؤنٹ میں آپ کے کوئی زکات ڈال رہا ہے فار ایگزامپل کہ یہ زکات دے دینا، تو آپ اس کو بتا دیں بھائی یہ میرے مال میں مل جائے گا. صحیح جی. آپ مجھے وکیل بنا رہے ہیں. وکیل دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو میں اسپیسیفک کروں گا کہ جی جناب آپ جو ہے نا اس کو فوراً کیا کریں، فلاں کو دے دیں. تو بات یاد رکھیے گا، اگر آپ نے فوراً اس پیسے کو جو اس نے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالا ہے اور آپ نے اس کو نہیں دیا، اور آپ نے کیا کیا جناب، ڈیلے کیا، یا اس نے اسپیسیفک مال دیا آپ کو. صحیح نہیں. مال دو قسم سے دے سکتے ہیں. ایک تو وہ کیش کی فارم میں دے رہا ہے آپ کو، اس کا حکم الگ ہے. اور اکاؤنٹ میں ڈال رہا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اگر اس نے دے دیا آپ کو کہ جی یہ زکات آپ کیا کر دی گا، تقسیم کر دی گا، اور آپ نے کیا کر لیا، اس کو اپنے استعمال میں لے لیا، آپ کی وکالت باطل ہو گئی. وکالت باطل ہو گئی. جب وکالت باطل ہو گئی، اب آپ نے اس میں جو خرچ کر چکے اس میں پیسہ ملایا اور زکات ادا نہیں ہوگی. آپ کو چاہیے آپ دوبارہ کیا لیں، ایجنسی کا کانٹریکٹ دوبارہ ایگزیکیوٹ کریں. بھائی آپ کا مال میں نے خرچ کر دیا تھا، وکالت چونکہ باطل ہو گئی ہے، اب آپ مجھے دوبارہ نئے سرے سے کیا کریں، مجھے وکیل بنایا. جب تک وہ وکیل نہیں بنائے گا اس شخص کی زکات ادا نہیں، وہ آپ کے ذمہ آ گئی. لہٰذا اس میں احتیاط کرنی ہے. دوسرا اس بارے میں اس کو ہوشیار کرتے ہیں، بھائی اکاؤنٹ میں آئیے، اکاؤنٹ میں اور ہی پیسے رکھیں، مل جائے گا. جیسے جیسے میں ادا کرتا رہوں گا تو میں انٹیمیٹ کرتا رہوں گا. میں مالک آپ بنا رہے ہو، وکیل مجھے بنا رہے ہو، تاکہ، اور یہ بات ذہن میں رہے، وکیل کو دینے سے زکات ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا جی. وکیل کو دینے سے زکات جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی جب تک کہ کس کو، یاد رکھیے گا، زکات اس وقت ادا ہوگی جب مستحقین زکات میں سے کسی کو مالک بنا دیا جائے گا. مثلا آپ کا بھائی ہے، تنگ دست ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ 6 مہینے سے اس کی اسکول کی فیس اس نے پے نہیں کی ہے، اور یہ مستحق زکات کی کیٹیگری میں فال کر رہا ہے. آپ نے کیا کیا، آپ گئے جا کے اسکول میں جا کے بچے کی زکات پے کر دی. اس کو نہیں دی اس کے ہاتھ میں، بلکہ ڈائریکٹلی کیا کر دیا آپ نے، پے کر دی. زکات ادا نہیں ہوئی کیونکہ مالک تو بنایا نہیں آپ نے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو. لہذا مالک بنانا شرط ہے. تو وکیل کے بعد جو وکیل جو ہے جب تک مالک نہیں بنائے گا اس وقت تک آپ کی زکات پے نہیں ہوگی. یہ ذہن میں مسئلہ آپ کے رہے. صحیح ہے نا جی. اسی طریقے سے مثلا آپ نے ایزی پیسہ میں ڈال دیا، ایزی پیسے میں تو وہ اماؤنٹ جو کہ ایز اے سروس وہ چارج کر رہے ہیں، مثلا 1000 روپے کے اوپر 5-10 روپے جو بھی چارج، اور آپ کا سمجھ کنسیڈر یہ کرے جی میں نے 1000 روپے زکات دی، آپ نے 1000 نہیں دی زکات. اعتبار کس کا ہے، جس کے پاس پہنچ رہی ہے. جتنا اماؤنٹ پہنچے گا اس کی زکات کیا ہوگی، ادا ہوگی. تو لہذا وکالت
اس صورت میں جو آپ بتا رہے ہیں اگر اس نے نہیں بتایا تو وکالت باطل ہو گئی، کیونکہ آپ نے موکل کی مرضی کے خلاف کام کیا ہے، اور موکل کی مرضی کے خلاف جو کام ہوتا ہے تو وکالت اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے۔ اچھا جی،